طور پر ملک صغیر کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2، اس کے خلاف جو آزاد کشمیر کے تھانہ کوٹلی میں مقدمہ درج کیا گیا اس مقدمے کو خارج کیا جائے، اس لیے کہ وہ مقدمہ انصاف کے تقاضوں کے کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ اس مقدمے کو جھوٹے اور بوگس مقدمے کو درج کرنے والے ایس ایچ او اور متعلقہ پولیس ذمہ داران کو معطل کر کے ان کے خلاف محکمانہ انکوائری کی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی افسر رشوت کے لالچ کے اندر یا کسی اور لالچ کے اندر کسی بھی تاجر کے خلاف اس طرح کے جھوٹے مقدمات قائم نہ کرے۔ اسی طریقے سے میں اس بات کا مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ملک صغیر سے پیسے لینے والے ان تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، تاکہ ملک صغیر کی رقم اور دیگر لوگوں کی رقم بھی بازیاب ہو سکے۔ اس کے ساتھ میں اس بات کا مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر ملک صغیر کی اس 25 کروڑ روپے کی رقم کو بازیاب کروا کر ایک مثال قائم کرے، تاکہ معاشرے میں موجود انویسٹرز کی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ اگر پیسہ کہیں پر لگایا جاتا ہے تو نوسر باز اور فراڈیے کسی کے پیسے کو ہڑپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان تمام واقعات پر ایکشن لیا جائے، اور اس کے لیے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو اسی شہر اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، کاروباری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بوگس اور جھوٹی ایف آئی آر اور اس طریقے سے وہاں عدالتی نظام کو جھوٹ کے ذریعے یرغمال بناتے ہوئے ایک تاجر کو اشتہاری کروانے اور گرفتار کروانے کے خلاف وہ اعلیٰ سطحی انکوائری فوری طور پر اس کو ہیلڈ کریں، تاکہ اس طرح کے واقعات کا سدباب کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ میں اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ملک صغیر نے رقم چونکہ اسلام آباد کے اندر دی، اسلام آباد میں کاروبار کرتے ہیں اور ان کی اس رقم کو ہڑپ کرنے والے بھی شہر اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ میں کسی سوسائٹی یا کسی کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ نوسر باز مختلف شکلوں کے اندر معاشرے کے اندر معصوم اور شریف شہریوں کی رقمیں لوٹنے کے اندر مصروف ہیں۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہیں وہ اس وقت تک کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان کے خلاف مقدمات درج نہ ہوں اور ان کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے۔